بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت، تنازنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قسم باخدا، اگر پوری دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہ ہو تب بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب گھر کے افراد کی نماز میں غیر حاضری ہوتی ہے تب گھر میں پریشانیوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آگ خشک لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتھوں میں رات گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سبحان رحمۃ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔